رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے شب برات کی بارات نصیب ہو یہ دو عمل کرنے سے، تم وہ کچھ پاؤ گے جو تمہارے دل میں تھا اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے۔ یہ دو عمل کر لینا ہی شب بارات پا لینا ہے، کیونکہ ان دو عملوں میں اللہ کی وحدانیت ہے، فرشتوں کی تسبیح ہے، نبیوں کی عبادت ہے، صدیقین کی عاجزی ہے، شہیدوں کی دعا ہے، مومنوں کی التجا ہے، ولیوں کی تمنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ عمل یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے غفلت میں ہے۔ اللہ پاک جب آدمی کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے، اس کا رزق لکھ دو، اس کے اعمال لکھ دو، اس کی موت لکھ دو، اور اس کی نیک بختی یا بد بختی بھی لکھ دو۔ پھر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور اللہ پاک ایک اور فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اس لکھے ہوئے کو خوب اچھی طرح محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے اور اللہ پاک اس بندے پر دو فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، اور جب اس کا وقت موت آتا ہے تو وہ فرشتے بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آ جاتے ہیں۔ جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کی روح جسم کی طرف واپس کی جاتی ہے، اور قبر کے دو فرشتے یعنی منکر نکیر اس کا امتحان لینے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اچھائیاں برائیاں لکھنے والے فرشتے نیچے اتریں گے اور اس کی گردن میں گرہ لگائی گئی کتاب کھولیں گے۔ پھر وہ اسے لے کر اس طرح حاضر ہوں گے کہ ایک قید رہنمائی کرنے والا اور ایک سائق چلانے والا ہوگا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے سامنے ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کی تم طاقت نہیں رکھتے، لہذا خدائے بزرگ و برتر سے مدد مانگو۔ ایسی بابرکت رات جو مغرب سے لے کر فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یوں ہی یہ مواقع ہمارے لیے آتے ہی رہتے ہیں، یعنی ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی خاطر بخشش و مغفرت کے دروازے کھلے ہی رہتے ہیں۔ کاش ہم ان مواقع کی قدر کرنے والے بن جاتے، کاش ان بابرکت راتوں کی صحیح معنوں میں قدر کرتے، کچی پکی توبہ کر کے گناہ چھوڑ کر نیکیوں پر کمر باندھ کر رحمت الہی کے حقدار بننے میں کامیاب ہو جاتے۔ کیسی عبرت کی بات ہے، آج ہم اکثر دکھاتے ہیں بازوؤں میں طاقت ہے، کھوپڑی میں دماغ ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، لوگ اس پر اکڑتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا غصہ دکھاتے ہیں، غرور و تکبر اور خود پسندی وغیرہ جانے کیسی کیسی آفتوں میں پھنستے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کا دل ہٹنے کو کرتا ہی نہیں، اپنی ہی سیلفی بنا کر بار بار دیکھ کر دل ٹھنڈا کرتے ہیں۔ آہا ان قریب جلد، بہت ہی جلد ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، سانس اٹکے گی، روح جھٹکے گی، سانس ایسے نکلے گی، آخری ہچکی آئے گی، آنکھیں چھت سے لگیں گی اور ہم فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ آہا ہم نہیں جانتے کہ ہماری مٹی کہاں جائے گی، کون سی ہوا ہماری خاک کو اڑا کر کہاں لے جائے گی۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ایک عجیب وصیت کی، کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو لوہے کا ایک تابوت بنوانا، پھر میری لاش کو اس تابوت میں رکھ کر ایک لوہے کے صندوق میں رکھ دینا، پھر اس صندوق کو دفن مت کرنا بلکہ ایک کمرے میں چھت کے ساتھ لٹکا دینا تاکہ میں قبر کے عذاب سے محفوظ رہوں۔ یعنی اس کا مقصد تھا کہ نہ میں قبر میں اتروں گا، نہ وہاں کی تنگی اور وحشت کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ ہی قبر میں عذاب سہنا ہوگا۔ بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو لوہے کا تابوت بنوایا گیا، اس کے اندر بادشاہ کی لاش کو رکھ کر اس تابوت کو لوہے کے ایک
बड़े صندوق میں رکھا گیا، پھر اس صندوق کو زنجیر وغیرہ کے ذریعے کمرے میں لڑکا کر کمرہ بند کر دیا گیا۔ اب جب رات ہوئی تو اچانک کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ بیٹے کمرے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، دیکھا تو صندوق ہل رہا تھا۔ انہوں نے صندوق کو نیچے اتارا، کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صندوق کے اندر تابوت ہے۔ اس تابوت کے اندر بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہے اور اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے۔ بظاہر بڑی حیرانی کی بات تھی کہ صندوق کے اندر جانے کا کوئی راستہ، کوئی سوراخ نہیں ہے، پھر بھی یہ سانپ اندر کیسے چلا گیا؟ بہرحال بادشاہ کے بیٹوں نے اس سانپ کو باہر نکال کر مار ڈالا، صندوق کو پھر بند کر دیا اور پہلے کی طرح کمرے میں لٹکا دیا۔ یہ رات تو جیسی گزرنی تھی گزر گئی۔ اگلی رات کو پھر کمرے سے آوازیں آنے لگیں۔ بیٹوں نے پھر کمرہ کھولا، دیکھا کہ صندوق ہل رہا ہے، چنانچہ صندوق اتارا گیا۔ اب کھولا تو پہلے والے سانپ سے بھی بڑا سانپ بادشاہ کے سینے پر بیٹھا تھا۔ بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے پھر اس سانپ کو باہر نکالا اور مار دیا۔ صندوق پھر بند کر کے لڑکا دیا گیا۔ یہ دوسری رات بھی جیسی گزری سو گزر گئی۔ تیسری رات ہوئی، کمرے سے پھر آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ بیٹوں نے دروازہ کھولا، صندوق نیچے اتار کر اسے کھولا تو خوف کے مارے ان کے ہوش گم ہو گئے کہ لوہے کا صندوق ہے، اس کے اندر ایک تابوت ہے۔ باہر سے صندوق بالکل صحیح سلامت ہے، مگر اس تابوت کے اندر خوفناک آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ عذاب قبر سے ہرگز چھٹکارا نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی لاش کو باقاعدہ قبر میں دفن کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ شب بارات کو بیداری کر کے صبح روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی غم زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں، ہے کوئی مدد مانگنے والا کہ میں اس کی مدد کروں۔ اگر آج کی شب کوئی مجھ سے عافیت طلب کرے تو میں اسے عافیت دوں۔ یوں ہی ندا کرتے کرتے صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح عظیم عطیات عنایت فرماتا ہے۔ مسلمانوں کی ہدایت و رہبری کا اصل سر چشمہ قرآن حکیم ہے۔ جو کچھ ہے قرآن میں ہے وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شب برات کے بارے میں کیا بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بارے میں کیا ہدایت فرمائی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ رمضان کے علاوہ صرف شعبان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پابند نہیں کیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا تھا کہ کہیں یہ روزے فرض کی شکل اختیار نہ کر لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شب برات میں باکثرت عبادت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا بہت پسندیدہ فعال ہے۔ صدقہ و خیرات کی رات ہے، حاجت روائی کرنے والے کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے پیش کرنے کی رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصف شعبان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھائیے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، بشرطیکہ کا وہ جادوگر، کہن، سود خور، زانی اور عادی شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کی رب تعالی بخشش نہیں کرتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پھر دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا ہے، خوشی ہے اس شخص پر جس نے اس رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات کو سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ کہہ رہا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات کی دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ہے، پکارتا ہے، خوشی ہو اس رات ذکر کرنے والوں کو۔ پانچویں دروازے پر ایک اور فرشتہ اعلان کرتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جو خوف خدا میں اس رات رویا۔ چھٹے
दरवाजे पर एक और फरिश्ता पुकारता है, इस रात तमाम मुसलमानों को खुशी हो। 7वें दरवाजे पर एक और फरिश्ता कहता है कि कोई मांगने वाला है कि इस आरजू और तलब पूरी की जाए। 8वें दरवाजे पर फरिश्ता आवाज देता है, क्या कोई मुआफी मांगने वाला है कि इसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा जिब्राइल ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अव्वल शब से तुलू फजर तक। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात में रिहाई है, पाने वालों की तादाद बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर होगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि एक जनाजे के साथ गए तो लोग आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए। लोग जनाजा रखकर आपका इंतजार करने लगे। जब आप पहुंचे तो किसी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप कहाँ रह गए थे? फरमाया, हाँ, अभी एक कब्र ने मुझे पुकार कर कहा, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने उससे पूछा, मुझे जरूर बता। वो कहने लगी, मैं इसका कफन फाड़कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ, इसका खून चूसकर गोश्त खा जाती हूँ। क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं इसके जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, जरूर बता। कहने लगी, मैं हथेलियों को कलाइयों से, कलाइयों को बाजुओं से, बाजुओं को कांधों से, सरीनों को रानों से, रानों को घुटनों से, घुटनों को पंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैहि रोने लगे। फिर फरमाया, सुनो, इस दुनिया की उम्र बहुत थोड़ी है। जो गुनहगार इस दुनिया में इज्जत वाला है आखिरत में जलील और रुसवा होगा। जो मालदार है आखिरत में फकीर होगा। इसका जवान बूढ़ा हो जाएगा और जिंदा मर जाएगा। लिहाजा दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में न डाले, क्योंकि तुम जानते हो ये बहुत जल्द रुखसत होने वाली है। धोखे में पड़ने वाला वही है जो इससे धोखा खाए। कहाँ गए इसमें बसने वाले जिन्होंने शहर आबाद किए, नहरें निकाली और दरख्त उगाए, मगर इसमें बहुत थोड़ा अरसा रह पाए। इन्हें सिहत और तंदुरुस्ती ने धोखे में डाला और चुस्ती ने मगरूर बनाया तो गुनाहों में पड़ गए। खुदा की कसम, इस माल के सबब इन पर हजरत की जाती है जो उन्होंने बड़ी कंजूसी के बाद हासिल किया, और इसके जमा करने की वजह से इनसे हसद किया जाता है। सोचो, मट्टी ने इनके जिस्मों के साथ क्या किया, कब्र के कीड़ों ने इनकी हड्डियों और जोड़ों का क्या हाल जिक्र किया। ये दुनिया में खुशहाल और चैन में रहते, नरमो मुलायम बिस्तरों पर सोते, नौकर चाकर इनकी खिदमत करते, घर वाले इनकी इज्जत और पड़ोसी इनकी हिमायत करते थे। अगर तुम इन्हें पुकार सको तो गुजरते हुए जरूर पुकारना, और अगर इन्हें बुला सको तो जरूर बुलाना। इन मुर्दों के लश्कर के पास से तुम गुजरो तो जिन घरों में ये ऐशो इशरत से रिहा करते थे, इनके इर्द गिर्द को भी देखो। इनके मालदारों से पूछो तुम्हारे पास कितना माल बचा है। इनके फकीरों से पूछो तुम्हारा फकर कितना बाकी है। इनसे इनकी जुबानों के मुताल्लिक पूछो जिनसे वो बातें किया करते थे। इनकी आंखों के बारे में पूछो जिनसे बदनिगाही किया करते थे। इनसे पूछो कि पतली जल्द, खूबसूरत चेहरे, निर्मो नाजुक बदन के साथ कीड़ों ने क्या सलूक किया। कीड़ों ने इनके रंग उड़ा दिए, गोश्त खा गए, चेहरे खाक आलूद कर दिए, खूबसूरती को खत्म कर दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जोड़ों को रेजा रेजा कर दिया। इनसे पूछो तुम्हारे खैमे और औरतें कहाँ गईं, खिदमतगार कहाँ गए, गुलाम कहाँ गए, जमा पूंजी और खजाने कहाँ हैं। अल्लाह पाक की कसम, उन्होंने कब्र के लिए कुछ तैयारी नहीं की, कोई सहारा भी नहीं बनाया, नेकी का पौधा भी नहीं लगाया, सुकून कब्र के लिए कुछ नहीं भेजा। क्या अब वो तन्हाई और वीरानों में नहीं पड़े? क्या अब इनके लिए दिन और रात बराबर नहीं? क्या अब वो अंधेरे में नहीं? हाँ, अब इनके और इनके अमल के दरमियान रुकावट कर दी गई और अजीज और क़रबा से इनकी जुदाई हो गई है। कितने ही खुशहाल मर्दों और औरतों की हालत बदल गई और इनके चेहरे गल सड़ गए, इनके जिस्म गर्दनों से जुदा हो गए, इनके जोड़ अलग अलग हो गए, इनकी आंखें रुखसारों पर बह पड़ी, मुंह खून और पीप से भर गए, इनके जिस्मों में कीड़े मकोड़े फिरने लगे, इज़ा बिखर कर जुदा हो गए। खुदा की कसम, कुछ ही अरसे में इनकी हड्डियां बुसीदा हो गईं, बागात छूट गए। कुशादगी के बाद वो तंगी में जा पड़े। इनकी बेवाओं ने दूसरे निकाह कर लिए, औलाद गलियों में दर बदर है, रिश्तेदारों ने इनके मकानात और मेरास बांट लिए। खुदा की कसम, इनमें कुछ खुश नसीब वो हैं जिनकी कब्रों में वसअत, रौनक और ताजगी है,
اور وہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ اسے کل قبر میں اترنے والے شخص تجھے دنیا کی کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا یا یہ دنیا تیرے لیے باقی رہے گی؟ تیرا وسیع گھر کہاں ہے؟ تیرے پکے ہوئے پھل کہاں گئے؟ تیرے باریک کپڑے خوشبو اور دھونی کہاں ہیں؟ تیری گرمی سردی کے کپڑے کیا ہیں؟ کیا تو نے مرنے والے کو نہیں دیکھا کہ جب اسے موت آتی ہے تو وہ خود پر سے گھبراہٹ دور نہیں کر سکتا، پسینے سے شرابور رہتا ہے، پیاس سے بلبلاتا اور موت کی سختی و تکلیف سے پہلو بدلتا ہے۔ رب کی بارگاہ سے حکم آ گیا ہے، تقدیر کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ حکم آ چکا ہے جس سے تو نہیں بچ سکتا۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگے، افسوس صد افسوس، اے باپ بھائی اور بیٹے کی آنکھیں بند کر کے انہیں غسل دینے والے، اے میت کو کفن دینے اور اسے اٹھانے والے، اے قبر میں اکیلا چھوڑ کر لوٹ جانے والے، کاش تو جان لیتا کہ تو گھر نہیں جا سکتا، زمین پر کس حال میں ہوگا، کاش تو جان لیتا کہ تیرا کون سا گال پہلے سڑے گا، اسے ہلا کرنے والے، کاموں میں پڑے رہنے والے، تو بھی جلد ہی مردوں میں جائے گا، کاش تجھے معلوم ہوتا کہ دنیا سے جاتے وقت ملک الموت علیہ السلام تجھ سے کس حال میں ملیں گے اور میرے رب کا کیا پیغام لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلے آئے اور ایک ہفتے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ وحشت قبر سے بچانے والے 8 کام۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہمیں عالم برزخ میں راحت و آرام ملے، قبر میں ہمارا جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رہ جائے، قبر روشن ہو، وہاں کی تنہائی اور گھبراہٹ سے حفاظت ہو جائے، اس کے لیے فقہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ 4 کام اختیار کر لے اور 4 کاموں سے باز رہے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ 4 کام جو اختیار کرنے ہیں، پہلا نماز، دوسرا صدقہ، تیسری تلاوت، چوتھا ذکر اللہ کی کثرت۔ 4 کام جن سے بچنا ہے، پہلا جھوٹ، دوسری خیانت، تیسری چغل خوری، چوتھا پیشاب کے چھینٹے۔ قبر میں کام آنے والا پہلا نیک عمل نماز۔ وہ اعمال جو قبر میں آئیں گے، ان میں سے پہلا عمل ہے نماز۔ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو نمازوں کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے، وقت پر نماز ادا کرے، رکوع اور سجود خشوع و خضوع کے ساتھ پورا کرے، اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، نماز بہت اعلیٰ عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز پیارے آقا کریم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز قرب الہی کا وسیلہ ہے، نماز کو اللہ پاک کی مدد و نصرت ملتی ہے، نماز گناہ مٹاتی ہے، نماز روح کو قرار دیتی ہے، نماز ظاہر و باطن کو سنوارتی ہے، نماز رزق میں برکتیں لاتی ہے، نماز قبر میں کام آتی ہے، نماز قبر کی گھبراہٹ اور عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ قبر میں کام آنے والا دوسرا نیک عمل صدقہ، قبر کے اندھیرے کو روشنی میں اور وحشت کو امن و سکون میں بدلنے والا دوسرا عمل ہے صدقہ خیرات۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان الصدقات لا تطفئ علی اہلھا حر القبور، بے شک صدقہ قبر کی گرمی کو بجھاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، قبر کی گرمی اور وحشت سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات کی عادت بنائیے۔ بے شک صدقہ یعنی راہ خدا میں کچھ دینا بڑی فضیلت والا کام ہے۔ صدقہ برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت کا سبب ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے، صدقہ کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، صدقہ و خیرات سے غربت ٹل جاتی ہے، صدقہ رحمت الہی پانے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا آج کی بابرکت رات میں صدقہ و خیرات کرنے کی اچھی نیت بھی کر لیجئے۔ زکوٰۃ فرض ہو تو پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لیجئے، صدقہ فطر دینے کی نیت کر لیں۔ اس کے علاوہ نفل صدقات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جو بیچارے غریب ہیں، آمدن کم ہے، ان کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، چاہے 1 روپیہ ہی کریں، بہرحال صدقہ کرنا ہی سب سے بڑا اچھا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں اس شب برات کی فضیلت اور رحمت ہمارے بچوں اور ہم تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور صدقہ، زکوٰۃ، نماز، جو بھی احکام خداوندی، اطاعت محمدی ہیں، ان کو کرنے اور ان پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔